نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلام ایک تعارف، صفحہ نمبر 161، تقوی اخلاق۔ آدمی دو ذمہ داریوں کے درمیان ہے، خدا اور انسان۔ خدا کے مقابلہ میں آدمی سے تقوی مطلوب ہے اور انسان کے مقابلے میں اخلاق۔ کتنی خوبصورت تقسیم کر دی ہے انہوں نے۔ مگر یہ دونوں ہی چیزیں کسی کو عزیمت کی سطح پر حاصل ہوتی ہیں، رخصت کی سطح پر ان میں سے کوئی چیز کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ رخصت اور عزیمت جو ہے نا، یہ دو اصطلاحات ہیں۔ رخصت تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذمہ داری سے دور ہونا اور ذمہ داری سے نکلنے کی کوئی صورت مانگنا۔ مثلاً آپ طالب علم کی حیثیت سے کسی کورس میں داخلہ لیتے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ آپ کو کہا جائے وہ آپ کریں، سبق یاد کریں، اسائنمنٹ کریں، یہ سب کیا ہے؟ مثلاً آپ کی ذمہ داریاں۔ لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کرتے اور ایکسکیوزز کرتے ہیں اور کوئی ہیلا بہانہ کر کے اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ دراصل آپ رخصتیں مانگ رہے ہیں۔ اور عزیمت کا لفظ جو ہے اس کے برعکس عزم سے نکلا ہے، پکا ارادہ، کہ انسان جب کسی کام کو کرنے کا سوچے تو پھر اسے کر کے چھوڑے، اس کو کرنے کے لیے پکا ارادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تقویٰ بھی صرف اس کے اندر آتا ہے جس کے اندر عزم ہو اور وہ چاہے کہ اس کے اندر تقویٰ آئے۔ اسی طرح اخلاق بھی اسی شخص کا اچھا ہو سکتا ہے جس نے اس بات کی ٹھان رکھی ہو کہ کوئی اس کے ساتھ کچھ بھی کرے اسے اچھا ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں عزیمت کی سطح پر حاصل ہوتی ہیں، رخصت کی سطح پہ حاصل نہیں ہوتی۔ کہ انسان غلط کام کرے، مثلا نماز نہ پڑھے اور پھر کوئی بہانہ کر دے، یا یہ کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے اور اس کو جسٹیفائی کرے۔ خدا کے مقابلہ میں آدمی کو صاحب تقویٰ بننا ہے، یعنی ڈر کی حد تک خدا کی عظمتوں کو محسوس کرنے والا۔ اس قسم کا احساس کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ کبھی قانونی حد پر نہیں رک سکتا۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ریچولز ہیں، اچھا میرے ذمہ داریاں نماز پڑھنا، وہ تو میں پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھنا بس کر لیا۔ نہیں، صرف نماز روزے کی حد تک اللہ کو یاد کرنا نہیں، بلکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی کوئی بھی کام کرتے ہوئے اللہ کا ڈر دل میں موجود رکھنا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ چاہے انسان گفتگو کر رہا ہو، چاہے انسان کسی کو کچھ دے رہا ہو، لے رہا ہو، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہو، حقوق و فرائض کی ادائیگی، ان ساری چیزوں میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس قسم کا احساس کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ کبھی قانونی حد پر نہیں رک سکتا۔ نہیں صرف وہ گن کے نہیں کہے گا کہ ہاں میں نے فلاں کے لیے کر دیا، فلاں کے لیے وہ کر دیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ نہیں، اتنا اس کے لیے پر کافی نہیں ہوتا۔ وہ لازماً قانون کی حد سے آگے تک پہنچ جائے گا۔ وہ صرف عامل نہیں بنے گا بلکہ محتاط بن جائے گا۔ یعنی صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی، بلکہ یہ بھی دیکھے گا کہ کس طرح پڑھی، کیا اس میں اللہ کو یاد کیا، خشوع و خضوع تھا۔ وہ کسی محدود معنی میں متقی نہیں بنے گا بلکہ وہ کلی معنی میں متقی بننے کی کوشش کرے گا، یعنی ہر چیز میں اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ کسی حد بندی کو نہیں جانتا کہ بس یہ ہے تقویٰ کی لمٹ۔ یہی بات ہے جو حدیث میں ان لفظوں میں بتائی گئی ہے۔ عن عطیۃ السعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس۔ الترمذی وابن ماجہ، تفسیر ابن کثیر۔ عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ متقیوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کا یہ حال نہ ہو جائے کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں حرج نہیں، اندیشہ ہے کہ شاید اس میں حرج ہو، یعنی جہاں شک پڑے اسے چھوڑ دے۔
جیسے آتا ہے نا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک والی اس کو چھوڑ دے اور وہ اختیار کرے جس میں شک نہ ہو. یہی تقویٰ ہے. ہر کانٹے اور ایسی شاخ سے جو دامن پھاڑنے والی اسے بچ بچ کے گزرتا چلا جائے. یعنی جہاں بھی انسان کو یہ اندیشہ ہو کہ اس میں میرے ایمان جانے کا خطرہ ہے یا یہ چیز میرے دین میں نقصان کا سبب ہوگی، تو ان چیزوں کو انسان چھوڑتا جائے. تو یہ ہے تقویٰ. دوسری طرف اخلاق، تو انسان کے مقابلے میں آدمی سے یہ مطلوب ہے کہ وہ صاحب اخلاق بنے. جس آدمی کے اندر اخلاقی احساس پیدا ہو جائے وہ کبھی برابر کی سطح پر نہیں رکے گا. یعنی وہ دوسرے کے ساتھ صرف وہ نہیں کرے گا جو اس نے اس کے ساتھ کیا. یعنی وہ ایسا نہیں کرے گا کہ دوسرے لوگ خوش اخلاقی برتیں تو وہ بھی ان کے ساتھ خوش اخلاق بن جائے، اور دوسرے لوگ بد اخلاقی برتیں تو وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرنے لگے. سچا صاحب اخلاق یک طرفہ اخلاقیات پر قائم ہوتا ہے. سچا صاحب اخلاق یک طرفہ اخلاقیات پر قائم ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ کسی کے جواب میں یا کسی کے مقابلے پر اخلاق اچھا نہیں رکھتا، بلکہ اس کے اپنے ایک اصول ہوتے ہیں، وہ مین آف پرنسپل ہوتا ہے. حدیث میں بھی یہی بات ان لفظوں میں کہی گئی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم سے کٹے تم اس سے جڑو، یعنی جو تم سے نہیں بولنا چاہتا یا جو تم سے تعلق نہیں رکھتا تم اس کے ساتھ اچھا کرو. جو شخص تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، تبھی گاڑی چل سکتی. مقابلے سے تو بعض اوقات آپ کسی سے نہیں جیت سکتے. اور جو شخص تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہی دراصل انسان سے مطلوب ہے. لیکن عموماً ہم کس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو جب تک انسان مقابلے پر اخلاق رکھے گا تو کبھی بھی با اخلاق نہیں ہو سکتا. صاحب اخلاق وہ ہے جو اخلاق برائے اخلاق کا ثبوت دے، نہ کہ جواب کے طور پر. یعنی جوابی اخلاق نہیں بلکہ اخلاق میں پہل. تو اب آپ سب سوچ سکتے ہیں کہ کون کون سے لوگ آپ کو ستاتے ہیں. سوچئے ذرا کس کس سے آپ کو شکایت ہے، کون کون تنگ کرتا ہے، کس شخص نے آپ کی زندگی حرام کی ہوئی ہے. ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوگا. تب کیا کیا جائے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اگر آپ یہ چاہیں گے نا کہ جیسا وہ کر رہا ہے اس کے مقابلے میں آپ ویسا کر کے جیت جائیں تو یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اپنی ہار مان لیں. اور بندوں کے سامنے ہار ماننا اللہ کے سامنے ایک جیت ہے. اللہ کی نظر میں وہ شخص جیتا ہوا ہے جو اس کی خاطر عاجزی اختیار کر لے. جیسے آتا ہے نا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ کے لیے ہار مان لیں گے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ مجھے میرا دین کیا کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا تو میں تو دوں گا کیونکہ میں نے تو اپنے اللہ کے لیے دینا ہے. اگر کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہے تو مجھے اس پر فکر کی ضرورت نہیں. اگر میں ویسا نہیں تو مجھے اس پر بہت جلنا کوڑنا نہیں، بلکہ اس کو درگزر کر کے موو فارورڈ آگے چلنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس طرح چیزوں کا انالائز کریں گے تو بہت چیزیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی. لیکن شیطان کرنے نہیں دے گا، اتنا آسان نہیں ہے. پھر وہی عزیمت کی بات، جو عزم کر لے گا، ارادہ کر لے گا اور پکا ارادہ کرے گا کہ نہیں میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، کوئی کچھ بھی کرے مجھے اچھا ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے اس ارادے میں آپ کو کامیاب بھی کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.